بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وصف اور وہ وصفہ کے صفت بیان کی بہی جس کے ساتھ اس اللہ نے نفسہ اپنے نفس کی فی اعظم آیت سب سے عظیم آیت میں فی کتاب ہی اپنی کتاب میں حیث یقول جہاں پہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعت اللہ تعالی کی جن صفات پر ایمان لاتے ہیں ان صفات میں وہ صفات بھی شامل اور داخل ہیں جو صفات اللہ تعالی نے اپنے نفس کی سب سے عظیم آیت میں اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں، اور اس سے مراد آیت الکرسی ہے۔ حیث یقول جہاں پہ اللہ تعالی کہتا ہے اللہ اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہوا مگر وہ اللہ، یعنی اللہ ہی الہ ہے۔ نفی کے بعد جب اس بات ہوتا ہے تو یہ حصر کا معنی فائدہ دیتا ہے، یعنی الوہیت یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ پر اللہ اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہوا مگر وہی۔ الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، قائم رہنے والا قائم رکھنے والا۔ لا تاخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند۔ لہو اسی کے لیے ہے ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون ہے، ذا وہ، الذی جو کہ، کون ہے وہ جو کہ یشفع شفاعت کرے سفارش کرے عندہ اس اللہ کے پاس، یعنی کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس، یعنی کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ مگر اس کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، مطلب جو اس وقت موجود ہے وہ اور جو بعد میں آئے گا وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس اللہ کے علم سے، الا مگر بما ساتھ اس چیز کے، شاء جس کو اللہ چاہے، یعنی اپنے علم میں سے جتنا علم اللہ جس کو دینا چاہے وہ دیتا ہے، ورنہ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ لوگ نہیں کر سکتے۔ واسع وسیع ہے، کرسیہ السماوات اس کی کرسی آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہ اللہ العلی بلند، العظیم بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب چند ایک باتیں ان صفات کے بارے میں اور آیت الکرسی کے بارے میں۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب سے پوچھا کہ تیرے علم میں قرآن مجید کے اندر کون سی آیت سب سے عظیم یعنی عظمت والی ہے؟ ابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال بار بار کیا۔ ابی بار بار یہی کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بالآخر ابی نے کہا آیت الکرسی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابی کے کندھے پہ رکھا اور کہا ابو المنذر، یہ ابی کی کنیت تھی، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو مطلب قرآن کریم میں سب سے عظمت والی، شان والی، عزت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی اجنبی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنی اللہ نے اپنی صفات، جتنے اسماء اور جتنی توحید کی نشانیاں اور توحید کے دلائل اس آیت میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، کسی اور آیت میں یعنی ایک ہی آیت میں اتنا کچھ ذکر کیا ہو پورے قرآن میں ایسا تمہیں نہیں ملے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمائر، یہ ایک ہی آیت میں تقریباً ان کو شمار کیا جائے تو یہ 18-19 کیا ہے بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نام، اس کی صفات اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمائر، یہ سارے جمع کرو تو ایک صورت میں وہ 19 دفعہ اللہ تعالی کے اسماء، اس کی صفات اور اس کی طرف ضمائر کا ذکر ہوا ہے، اس کی طرف لوٹنے والے ضمائر کا ذکر ہوا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا ذکر کیا، پہلے اپنا نام اللہ ہو، اور یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو کسی ذات کے ساتھ خاص ہو اور اس کی سب سے بنیادی اور پہلی پہچان ہو۔ جس طرح آپ کا نام جو ذاتی ہے وہ شعیب ہے، اب اس کے ساتھ آپ حفظ کر لیتے ہیں تو حافظ شعیب، یہ حافظ آپ کی کیا ہے؟ صفاتی نام ہوتا ہے، صفت ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ڈاکٹر شعیب، اب یہ ڈاکٹر جو اس کے نام کے ساتھ لگا ہے یہ اس کی صفت ہے، لیکن اس کا اصل ذاتی نام کیا ہے؟ وہی ہے جو پہلے دن سے، شروع دن سے اس کے لیے متعین اور خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام یا جتنی بھی صفات اللہ کی بیان ہوتی ہیں وہ اس لفظ اللہ کے ماتحت ہو کے کیا ہوتی ہیں؟ بیان ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رؤوف ہے، تو جو بھی ہم صرف بیان کریں گے اللہ کہہ کے، یا جو بھی اللہ کے بارے میں خبر دیں گے تو اللہ کہہ کے، تو یہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام ذکر کیا، چونکہ پہچان اور تعارف جو تھا وہ اللہ کی ذات کا تھا۔ اس کے بعد کلمہ توحید، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اب الہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ الہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے دلیل دی کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، اور یہ ایک الہ کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے پہلی صفت، پہلی دلیل ہے کہ وہ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں، تو اللہ نے اپنی صفت الحی خاص طور پہ زندہ ذکر کی ہے، کیوں؟ تو یہ ایک بات واضح ہے کہ ہماری زندگی میں چند نقص ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ان نقائص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی وہبی ہے۔ وہبی ہے، وہبی کا مطلب وہ چیز جو اللہ نے ہمیں کیا ہے؟ عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو
ہم پیدا ہو گئے، اللہ نے ہمیں زندہ کیا تو ہم زندہ ہو گئے، اور اللہ ہمیں مارے گا تو ہم کیا ہے، مر جائیں گے۔ ہماری زندگی یہ عطائی ہے، وابی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کی زندگی وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ زندگی اس کی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ پھر ہماری زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، پہلے نہیں تھے ہم، اب ہیں، پھر ہم کیا ہے، نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی وقتی عارضی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کیا ہے، رہے گا۔ اس لیے حی یہ اس کی ذات کی صفت لازم ہے، یعنی کسی وقت بھی اس کی ذات سے یہ صفت جدا نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ القیوم، القیوم، قیوم کا معنی بتایا ہے قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا، کہ وہ اللہ تعالی خود قائم رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری بڑی صفت اور بڑی خوبی اللہ نے اپنے الہ ہونے کی بطور دلیل بیان کی ہے، مطلب جو خود قائم نہ رہ سکے، جو خود باقی نہ رہ سکے، اور یہ قائم رہنا، یہ قیوم، یہ حی کا اتمام ہے۔ پیچھے اللہ نے صرف حی بیان کی ہے، اب حی ایسا کہ جو کامل حی ہے، کہ خود قائم رہنے والا ہے اور ساری کائنات کو کیا ہے، یہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی اس کی زندگی یہ کوئی کمزور قسم کی زندگی کیا ہے، نہیں ہے۔ جس طرح بہت سارے دنیا میں لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن بس نہ خود سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو سہارا کیا ہے، دے سکتے۔ تو اللہ کی زندگی کامل ایسی کہ وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اب یعنی حی کی صفت کو قیوم کی صفت سے کامل ظاہر کیا ہے، لیکن اب قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، اس کے کمال کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کامل طور پر قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے آگے بیان کیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں پکڑتی اونگ اور نہ ہی نیند۔ اس لیے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آدمی کو جب اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو انسان اپنے آپ کو بھی قائم کیا ہے، نہیں رکھ سکتا، کبھی آگے گرتا ہے، کبھی پیچھے گرتا ہے، کبھی دائیں کبھی کیا ہے بائیں، ہاتھ میں کتاب پکڑی پڑھ رہا ہو، اونگ آتی ہے تو کتاب بھی کیا ہوتی ہے، گرنے لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اونگ آ جائے یا جس کو نیند آ جائے وہ نہ خود اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے اور نہ کسی اور چیز کو کیا ہے قائم رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفت قیوم کے کمال کو ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کو اونگ اور نیند کیا ہے، نہیں آتی، اور یہ حی کا بھی کمال ہے، یعنی کامل حی بھی وہی ہے جس کو اونگ نہ آئے، کیونکہ نیند جو ہے یہ تو موت کی کیا ہے، بہن اس کو کہا جاتا ہے نا۔ ویسے بھی ہم سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے اموت میں مرتا ہوں، وہ احیا اور میں کیا ہے زندہ ہوں گا۔ صبح ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما ماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مارا۔ تو نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اس کے کامل حی وہی ہوگا جس کو نیند بھی نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، اور کامل قیوم بھی وہ ہوگا کہ جس کو نیند اور اونگ نہیں آئے گی، کیونکہ نیند آ جائے اونگ آ جائے تو اپنے آپ کو آدمی نہیں تھام سکتا، کسی اور چیز کو بلولا نہیں تھام سکتا۔ لہو، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، ملکیت کے اعتبار سے، عبادت گزار ہونے کے اعتبار سے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس،
یہاں وہ مشرک لوگ جس باطل شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے اس کی نفی ہے. جس طرح آج کل بعض پیر پرست لوگ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہماری شفاعت ضرور کریں گے، ہر حال میں کریں گے، اور ایسا عقیدہ کہ اللہ بھی ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کی نفی ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے سامنے تو کوئی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، نہیں کر سکے گا، سفارش بھی کوئی نہیں کرے گا الا باذنہ ہی، مگر اس کی اجازت سے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، یعنی سامنے، یعنی اس وقت جو موجود ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، یعنی بعد میں جو کچھ ہوگا. سارے معاملات انسانوں کے اللہ جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی جانتا ہے. ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء کسی بھی چیز کا من علم ہی اس اللہ کے علم سے. یہاں نہیں وہ احاطہ کرتے کسی بھی چیز کا اس اللہ کے علم سے، الا مگر بما اس کے ساتھ شاء کہ جو اللہ تعالی چاہے. اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ نہیں وہ احاطہ کرتے اللہ کے علم سے، کہ اللہ کے علم سے مراد کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی معلومات، یعنی جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، جو اللہ کی معلومات ہیں، اللہ کی معلومات میں سے، یعنی جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی کسی چیز کو اپنے علم میں نہیں لا سکتا. اللہ کی معلومات میں سے کوئی چیز آدمی اپنے علم میں نہیں لا سکتا. ہاں وہی چیز آدمی لا سکتا ہے جو چیز اللہ چاہے رسولوں کے ذریعے بتا دے، وحی کے ذریعے بتا دے. دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کو کوئی آدمی اپنے علم میں نہیں لا سکتا، اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام یا اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتا، مگر جو اللہ چاہے. تو یہ دو معنی کیے جاتے ہیں کہ یعنی ایک اللہ کے علم سے مراد اس کی صفات اور اس کے اسماء اور اس کی ذات کے بارے میں علم ہے کہ وہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اللہ بتا دے جو وہ کچھ جانتا ہے. دوسرا اللہ کی معلومات کہ جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، جو اللہ کی معلومات ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اپنے علم میں کوئی چیز نہیں لا سکتا. تو دونوں معنی درست ہیں. واسع وسیع ہے، کرسی السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمین سے. بعض لوگ جہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت لیتے ہیں، بعض لوگ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم لیتے ہیں. تو علم اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ پیچھے علم کی بات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. علم کی بات تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کی ہے. اب کرسی سے مراد بھی اگر علم لیا جائے تو ایک ہی بات کو دہرانا، لٹانا اور اس کا تکرار کیا ہے، لازم آتا ہے. بہرحال مختصراً جی اس بات ہے کہ کرسی سے مراد نہ اللہ کی بادشاہت ہے، نہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، بلکہ کرسی یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، صفت ہے. پھر بعض کہتے ہیں کرسی اور عرش ایک ہی ہے، اس سے مراد عرش ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. بس صحیح بات یہ ہے کہ کرسی سے مراد کرسی ہے. اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی آتی ہے کہ کرسی جو ہے یہ اللہ کے قدموں کی کیا ہے، جگہ ہے. بہرحال یہ عرش کے علاوہ ہے، اس سے مراد علم لینا یہ بھی درست نہیں، یا اس سے مراد بادشاہت لینا درست نہیں ہے. اور اس روایت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے. باقی اس کی کیفیت نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کرسی کیسے ہے، قدموں کی جگہ کیسے ہے، تو کیونکہ کیفیت نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں. اچھا یہ کہنا جی کہ کرسی ایک سعودی کتاب میں لکھا ہوا تھا، بار عالم تک سعودی ابن سامین وغیرہ نے تصدیق کی ہوئی اس عالم کی، کہ کرسی اللہ کے قدم مبارک کی جگہ، عرش پہ اللہ ہے، اور کرسی اور عرش کے درمیان میں پانی ہے. یہ روایت اس طرح کی ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ روایت صحیح ہے کہ ان دونوں کے سینٹر میں بھی سمندر ہے، وہ پانی ہے جو بھی ہے. اس کی کیفیت جو ہے نا ہم نہیں بیان کرتے، ایسی ایک روایت موجود ہے. بہرحال ٹھیک ہے وہ. ہاں جی. وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی اور وہ بلند ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت ہوئی ہے. بعض اللہ کے لیے کہتے ہیں جہت ثابت نہیں ہے،
یا اللہ کی ذات کو مانا جائے کہ وہ عرش پر ہے تو اللہ کے لیے ایک سمت یا جہت ثابت ہوتی ہے. تو قرآن حدیث کے دلائل سے جہت علو یعنی اوپر کی جہت اللہ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. اور یہاں مطلق اللہ کا علو ذکر کیا گیا ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی بلند ہے، علم قدرت کے لحاظ سے، قہر اور غلبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کے لیے علو جو ہے وہ ثابت ہے. العظیم، یہاں بھی مطلق عظمت، ہر لحاظ سے عظمت اللہ کے لیے ثابت ہے.